لوگ کہتے ہیں کہ اب یورپ کا ویزا ملنا ناممکن ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل ممکن ہے، لیکن آپ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ غلط کنٹریز کے اندر اپلائی کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، آپ کو کوئی رسپانس نہیں آتا۔ اس ٹائم پہ نئے سال میں 2026 کے اندر یورپ کی کچھ ایسی کنٹری ہیں جنہوں نے فاسٹ ٹریک تیار کر رکھا ہے اگلے سال کے لیے، 2026 کے لیے، یعنی کہ ان کو کام کرنے والے ورکر کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ آج بھی اس ویڈیو کے اندر میں 3 ایسی کنٹریز آپ کو بتاؤں گا کہ جو کہ فاسٹ ٹریک کے اوپر کام کر رہی ہیں، انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے سٹارٹ جنوری میں ہی آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ کون سی کنٹریز ہیں، کون سے ورک ہیں، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوروویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جی بالکل، نئے سال میں 2026 میں آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر 3 ایسی کنٹریز بتاؤں گا اور ان کی میں جگہ بھی بتاؤں گا، سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے وہاں پہ کس طریقے سے کہاں پہ اپلائی کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ، بے شمار لوگوں کا خواب ہے یورپ کے اندر آ کے سیٹل ہونا، اور اسی طرح اگر آپ کا بھی خواب ہے یورپ میں سیٹل ہونا، یورپ کے اندر آ کے پیسہ کمانا اور بچوں کا مستقبل بنانا، تو پھر اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ آپ نے سننا ہے۔ آپ کے ویزے ریجیکٹ کیوں ہوتے ہیں، آپ کو رسپانس کیوں نہیں دیا جاتا، اس کی وجہ کیا ہے، سب سے پہلے تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ نمبر 1 پہ آپ ویڈیو کو صحیح دیکھتے ہی نہیں، جو 100% بات ہے۔ یا تو آپ کسی اور سے گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں، ادھر سے آپ نے ویڈیو آن کی ہوتی ہے، اور نہ تو آپ کو مزہ آتا ہے وہ ویڈیو دیکھنے کا، نہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ویڈیو کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے۔ صرف آپ پہلے چند سیکنڈ جو ہیں وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور باقی ویڈیو کو سمجھیں کہ آپ خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، تو پھر آپ شکایت کرتے ہیں جی ہمیں رسپانس نہیں آ رہا۔ تو رسپانس بھائی کیسے آئے گا جب تک آپ اس کے ایک ایک لفظ کو نہیں سنیں گے؟ دیکھیں، اگر تو آپ نے فری میں کام لینا ہے کسی سے، تو پھر آپ کو اپنا ٹائم جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اگر آپ یہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر آپ یورپ کو بھول جائیں کہ آپ یورپ میں آئیں گے، جاب لیں گے، جاب کریں گے اور پیسہ کمائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ آپ ایجنٹوں کو پیچھے بھاگیں گے، ایجنٹوں کو پیسہ دیں گے، یا ویزا کنسلٹنٹوں کے دفتروں کے چکر کاٹیں گے، ان کو پیسے دیں گے، بنے گا کچھ نہیں۔ یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ اس وقت یورپ کے اندر 3 ایسی کنٹریز ہیں جن کو بڑی سخت ضرورت ہے ورکر کی، اور انہوں نے اگلے سال سے یعنی کہ جنوری سے انہوں نے اپنے ویزے کا فاسٹ ٹریک جو ہے وہ سٹارٹ کر دینا ہے۔ وہ کون کون سی کنٹریز ہیں ان کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو آگے چل کے، اور تھم میل پہ اوپر بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور آپ نے ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے وہ آپ کو ایک آرگینک قسم کی میں ایک ایک کنٹری کی 3 ویب سائٹس دوں گا جہاں پہ آپ نے خود اپلائی کرنا ہے۔ میں خود اپلائی کرنے کو ترجیح کیوں دیتا ہوں؟ ایک تو آپ کے پیسے بچتے ہیں، ایجنٹوں سے بچتے ہیں، دھوکے سے بچتے ہیں، اس سکیم سے بچتے ہیں، جو آپ کی جمع پونجی کی ہوتی ہے، آپ کی محنت کی کمائی ہوتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے اور کام پھر نہیں ہوتا۔ ہاں، یا تو کام ہو جائے آپ کا، آپ کو ویزا مل جائے ان پیسوں سے، تو پھر تو صحیح ہے۔ اگر ویزا بھی نہیں ملنا تو آپ کو سکیم ہی ملنا ہے، پیسہ ہی ضائع کرنا ہے، تو بھائی کیا فائدہ؟ مجھے بتائیں۔ آپ وہیں کے وہیں آپ کے پاس جو جمع پونجی وہ بھی ضائع ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس وقت جو کہ 2026 میں جن کنٹریوں کو شدید ضرورت ہے ورکر کی، وہ میں کنٹریوں کے نام بتا دیتا ہوں، اور ان کا فاسٹ ٹریک جو ہے وہ کام کرے گا ویزے کے لیے، خاص طور پہ ورک ویزے کے لیے۔ سب سے پہلا جو نام ہے وہ ہے ہنگری۔ ہنگری کو سخت ضرورت ہے لوگوں کی۔ ڈسکرپشن کے اندر نام کے ساتھ 3 ویب سائٹس جو ہیں وہ میں نے دی ہیں، ان کو جا کے ریسرچ کریں تسلی سے بیٹھ کے، جلد بازی اس میں نہ کریں۔ آپ کے پاس اوریجنل
یورپین سٹائل سی وی ہونی چاہیے صاف ستھری، لیکن ہو یورپین سٹائل۔ جو آپ لوگ بنواتے ہیں یا آپ کے پاس ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ ان میں کوئی اوریجنل یورپین سٹائل سی وی ہے یا نہیں ہے۔ ایک کور لیٹر جو ہوتا ہے وہ بھی یورپین سٹائل میں ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اب میں یہ بہت ساری غلط فہمی ہوتی کیونکہ آپ ویڈیو صحیح سے سنتے نہیں ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں نے کہا تھا جی کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں پہ جو آپ کو کور لیٹر اور سی وی بنا کے دیتے ہیں، اور بھائی صاحب لوگوں کے کام شروع ہو جاتے ہیں میسج، جی ہمیں بھی بنا کے دیں، ہمیں بھی بنا کے دیں، ہمیں بھی بنا کے دیں۔ بھائی بات کو صحیح طریقے سے سنیں، میں نے کیا کہا ہے کہ لوگ ہیں، ابھی بھی وہ ویڈیو موجود ہے چینل کے اوپر، آپ اس کو دوبارہ سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کیا الفاظ ہیں، میں نے کیا بولا ہے۔ میں نے یہ تو نہیں بولا کہ میں بنا کے دیتا ہوں بھائی، میں نے یہ کہا ہے کہ بنا کے دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جس نے بنا کے دینی ہے، اپنا ٹائم آپ کو دینا ہے، تو اس نے اس کا معاوضہ لینا ہے۔ تو آپ کے پاس نمبر 1 صحیح یورپین سٹائل میں سی وی ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس کور لیٹر جو ہے وہ بھی یورپین سٹائل میں ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی فالتو چیز نہ لکھا کریں بھائی، اپنی داستان نہ لکھا کریں، اپنی اسٹوریاں مت لکھا کریں۔ اسی وجہ سے وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمارے کام کا ہی نہیں ہے بندہ، جس کام کے لیے اس کو کور لیٹر دینا چاہیے تھا، سی وی دینی چاہیے تھی، وہ ذکر ہی نہیں ہے اس چیز کا بیچ میں۔ تو یہ اپنی رام کہانیاں سنا رہا ہے، جی میرے اتنے بچے ہیں، میں غریب آدمی ہوں۔ یار کیا ضرورت ہے بھائی آپ لوگوں کو اس طرح کی بات کرنے کی سی وی کے اندر اور کور لیٹر کے اندر؟ تو ان چیزوں سے گریز کیا کریں، وہ بات کیا کریں جو سی وی کا مطلب ہے۔ وہ سی وی میں کیوں بار بار کہتا ہوں کہ صحیح سٹائل میں، یورپین سٹائل میں سی وی ہو یا کور لیٹر ہو، کیوں کہتا ہوں؟ اسی وجہ سے کہتا ہوں۔ اب مجھے آج تنگ آ کے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ چیزیں لکھتے ہیں بیچ میں، اپنی سٹوریاں لکھتے ہیں بیچ میں، مت لکھیں، بند کریں ان کو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی کو بھی۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی سلوینیا۔ سلوینیا بھی یورپ شنگن کا ایک حصہ ہے، اس کا پارٹ ہے سلوینیا۔ اس کے اندر بھی لوگوں کی، کام کرنے والوں کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اس کا بھی میں ڈسکرپشن کے اندر جو ہے ویب سائٹس 3 ویب سائٹ دے رہا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے رومینیا۔ رومینیا کے اندر زیادہ تر کنسٹرکشن کا کام ہے، ان کی ضرورت ہے کنسٹرکشن والوں کی، فوڈ ڈلیوری والوں کی، لاگر آربائٹر کیا کہتے ہیں اس کو، ویئر ہاؤس جابس جو ہیں، فیکٹریز، چھوٹی موٹی فیکٹریز کے اندر جو جابس ہیں اس کے لیے۔ یہ تینوں کنٹریز جو ہیں فاسٹ ٹریک جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگی ہیں۔ آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو، اگر تو آپ کی سی وی، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کی سی وی جو ہے آپ اس سے ریلیٹڈ ہیں، اس کیٹیگری کے جو وہ کام ہے یا جو آپ ڈھونڈیں گے وہاں سے، اس کے آپ کے پاس ڈپلوماس وغیرہ اگر ہیں تو وہ آپ کو فوری طور پہ جواب دیں گے، فاسٹ ٹریک جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ 3 کنٹریز ہیں اور 3 کنٹریز کی ویب سائٹ ہیں، ہر کنٹری کی 3 ویب سائٹ میں دے رہا ہوں۔ اس میں آپ اپنی قسمت آزما سکتے ہیں، اور بالکل مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ شرط وہی ہے کہ اگر ایک ایک لفظ کو آپ صحیح طریقے سے سنا ہوگا، تو اگر آپ نہیں سنا ہوگا تو پھر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو وہ جواب بھی نہ دیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے اپلائی نہیں کریں گے یا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے سے آپ ہٹیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو کوئی جواب نہیں آئے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہوتے ہیں، ایک اچھے کی بورڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ لگایا کریں اپنی، جو اپنے کور لیٹر بنانا ہوتا ہے اس کے اندر، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی میری غلطی کہاں پہ ہے۔ ایک جگہ پہ اگر آپ نے اپلائی کیا اور وہاں سے آپ کو کوئی رسپانس نہیں آیا تو سمجھیں کہ آپ کے کاغذات میں غلطی ہے، یا پھر آپ کسی ایسی کنٹری کے اندر اپلائی کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ وہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں۔ یہ جو 3 کنٹریز میں نے بتائی ہیں، یہاں پہ ان کی جو ویب سائٹس میں نے دی ہیں، ان کے اوپر اگر اپلائی کریں آپ، کیونکہ یہ ضرورت مند ہیں۔ جس طریقے سے آپ کو ضرورت ہے یورپ میں آنے کی، پیسہ کمانے کی، اپنی لائف بنانے کی، اسی طریقے سے ان کمپنیوں کو بھی لوگوں کی ضرورت ہے، ورکر کی ضرورت ہے، تاکہ وہ بھی پیسہ کما سکیں۔ اگر وہ آپ کو ویزا دیتے ہیں تو آپ کے اوپر احسان نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کی کنٹری کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کام کرتے ہیں، آپ آ کے ان کو ٹیکس دیتے ہیں اور ان کی کمپنی کا نام روشن کرتے ہیں، ان کو پروڈکٹ دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں، تو ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ آپ کو ویزا دیتے ہیں
اور میں حقیقت ایک بات جو ہے وہ حقیقت جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ سے کبھی پیسہ نہیں لیتی، کیونکہ ان کو خود ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اگر اس طرح کی جو یہ فیک قسم کی کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ سے پیسہ بھی مانگتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ آپ سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور صرف آپ کو ویزا دینے کے لیے بہت ساری ایسی فیک ویزے جو ہیں وہ نکلتے ہیں، جس کو کہ انٹری ویزا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہنگری کے اندر بہت ہو چکا ہے کہ وہ انٹری ویزے دیے گئے ہیں، اس کے بعد نہ کام ہے نہ کچھ ہے، وہاں پہ آگے آئے تو کمپنی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ فیک ہی ہوا نا، وہ اسکیم ہو گیا نا۔ تو پھر یا تو آپ بھاگیں گے کہیں پہ جا کے اسائلم لیں گے، اب تو وہ بھی سسٹم جو ہے وہ بڑا سخت کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ ایک بات اور ہے کہ یہ صرف ایک کنٹری کے لیے نہیں ہے، جہاں پہ بھی آپ ہیں، جس بھی کنٹری میں رہتے ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں۔ مجھے ہر مرتبہ کسی نہ کسی ویڈیو میں یہ الفاظ بولنے پڑتے ہیں، کیونکہ پھر میسیج آتے ہیں جی کیا یہاں پہ لیڈیز بھی کام کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، یہاں پہ لیڈیز ہو جینٹس ہو، ان کا پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یورپ کے اندر ایک ہی چیز سمجھی جاتی ہے، تو جائیے جلدی سے ڈسکرپشن کے اندر، اور ڈسکرپشن کو بھی اچھے طریقے سے پڑھ لیں، اور جو میں نے چیزیں دی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں، وہاں پہ اپلائی کریں، صرف ایک جگہ پہ اپلائی نہ کریں، ڈفرنس قسم کی جو جگہ ہیں وہاں پہ اپلائی کیا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ آپ نے اپلائی کر دیا، اپلائی کر کے بیٹھ کے چلیں جی اب جو آپ کا انتظار کرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ بار بار اپلائی کریں، جتنی بھی کمپنیز آپ کے سامنے آتی ہیں یا جو بھی آپ کا سکل ہے اس سکل میں آپ اپلائی کریں۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس ایک سکل نہیں ہوتا، دو دو تین تین سکل ہوتے ہیں، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ڈفرنس اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ پیسہ نہیں لگتا آپ کا کوئی۔ اس میں اپلائی آپ نے کرنا ہے، جواب انہوں نے دینا ہے، کسی بھی سکل میں آپ کو کام مل سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو وہ کام آتا ہو جس کے اندر آپ اپلائی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ویزا لینے کے لیے آپ نے اپلائی کیا، وہ آپ کے لیے بڑا خطرناک چیز ہوگی، میں آپ کو بتاؤں، وہ تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے، کہ اگر آپ کو کام آتا نہیں تو آپ نے صرف وہاں پہنچنے کے لیے اپنا یہ اسکل بنایا ہے، یا پھر جعلی ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ نے دے دیے ہیں، اور اس قسم کا کام بالکل مت کیجیے۔ اگر آپ کے مائنڈ میں ہے کہ یہ کام کر کے میں وہاں پہ پہنچ جاؤں گا، وہاں پہ سلپ ہو جاؤں گا، اب وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے یورپ سے، اب بہت زیادہ سختی ہے ان چیزوں کے اوپر۔ آپ کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ خود ہی بھگتیں گے اس کو، اور وہ بہت برا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔